السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کے کون کون سے الفاظ ہیں؟ جلدی سے ذرا بتائیے گا مجھے۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اور مؤنث کے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قریب۔ اور بعید کا کیا ہے؟ ذالک، ذانک۔ اچھا، یہ ایک قلم ہے، ھذا، یہ دو قلم ہے، وہ ایک کرسی ہے، وہ ایک کرسی ہے، ذالک کرسی، وہ ایک قلم ہے، وہ دو قلم ہیں، ذالک، وہ دو قلم ہیں۔ تثنیہ کیا آئے گا وہ کا؟ ذانک، کیا ہے؟ ذانک قلمانی، وہ ایک موبائل ہے، وہ ایک موبائل ہے، یہ ایک موبائل ہے، ھذا، یہ میرا موبائل ہے۔ میرا کے لیے کیا تھا؟ وہ پروناؤن سب بھول گئے۔ یہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہو، کیا پڑھا تھا؟ ہو۔ پروناؤن پوزیسو کیس کیا پڑھے تھے ہم نے؟ ایک تو ملکیت کے لیے تھی، حالت ملکیت، اور ایک ہے پروناؤن کے طور پر تھا، آبجیکٹیو کیس کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا ہو، ہما، ہم، اور ہا، ہما، ہن۔ آگے کا، کا، کما، کم۔ آگے کی، کما، کننا۔ آگے یہ نا، یہ یا کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نا آتا ہے۔ اب یہ ہے پوزیسو کیس جو حالت ملکیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملکیتی حالت کے لیے۔ کیسے؟ یہ ایک قلم ہے، ھذا، یہ میرا قلم ہے۔ اب قلم کے ساتھ کیا لگائیں گے آپ؟ یا لگا دیں، قلمی، یہ ہمارا قلم ہے، ھذا قلم، بھول گئے، بیچ میں گیپ آتا نا جب، تو حالت ایسی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا قلم ہے، یہ آپ کا قلم ہے، پھر دوبارہ بتائیے، ھذا، یہ آپ دونوں کا قلم ہے، یہ آپ سب کا قلم ہے، یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، ذالک مسجد، ھذا مسجد، یہ ہماری مسجد ہے۔ بھائی آخر میں یہ لگانا ہے، ھذا مسجدنا، یہ آپ کی مسجد ہے۔ میرا خیال ہے چائے کے ساتھ بسکٹ تھے، ادھر دیے تھے، پھر آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی مسجد ہے، صرف ایک آواز آتی ہے ایک فرد کی۔ اب اگر کلاس کے اندر سے کسی ایک نے جواب دے دیا ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ مسجد ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ سب کی مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے۔ مسجدنا، ھذا، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ دونوں کی کتاب ہے، یہ آپ سب کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے،
یہ کتاب بھی باقی کے زیر کیوں آیا؟ باقی پر پیش رہے گا. یہ ہماری کتاب ہے، یہ کرسی ہے. ھذا کرسی، یہ میری کرسی ہے. کرسی، یہ آپ کی کرسی ہے. کرسیوں کا، یہ آپ دو کی کرسی ہے، آپ سب کی کرسی ہے، ہماری کرسی ہے. اللہ آپ کا رب ہے. اللہ ربک، اللہ آپ کا رب ہے. اللہ آپ کا رب ہے. اللہ ربک، اللہ میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اللہ ربی ربک، اللہ آپ سب کا رب ہے. ربکم، اللہ، اللہ آپ دونوں کا رب ہے. اللہ ہم سب کا رب ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ربینا جو آپ پڑھتے ہیں، یہ با کے نیچے زیر کہاں سے ہے؟ یہ ربی، را کے باقی پر پیش ہی رہے گا. اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے. آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے، آہستہ. اللہ، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ ان سب کا رب ہے. اللہ ربہن، ان سب کا رب ہے. اللہ ان سب کا رب ہے. ربہم. یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں. قرآن مجید میں ان کا بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. یہی الفاظ ہیں، پرونون بھی یہی آتے ہیں. اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ اور میرا رب ہے. اللہ ربہ و ربی، ٹھیک ہے. اللہ اس کا رب ہے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں تو سمپل سی بات ہے، وہی آپ نے ضمیر اٹھا کے لگا دینی ساتھ. ربہا اور ہو کا فرق چلا پتا؟ صحابی ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیہ عورت ہو تو عنہا. یہ اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے، فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہاں عنہ یا عنہا یا کیا لگانا تھا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے چلیں. تھوڑا سا یاد ہو گیا جو بھولا ہوا سبق تھا. اسم اشارہ بعید قریب کلیئر ہو گئے. آج ہم نے پڑھنا ہے معرف بالف لام. کیا پڑھنا ہے؟ معرف بالف لام، ایسا معرفہ جو الف لام سے بنایا گیا ہو. معرف بالف لام، الف اور لام لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے کتابن، کتابن ہے. آپ نے اس کو معرفہ بنائیں گے، کیا لگائیں گے؟ کیا لگائیں گے؟ ال. اور ال جو ہے کیا کام کرتا ہے؟ جو انگلش میں یہ جو دا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، خاص کتاب کے لیے دا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عام کے لیے تنوین. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ نکرہ کی اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تنوین آتی ہے. اب جیسے ہے قلم ہے تو کیا لکھیں گے؟ القلم. اور ایک اسی کا نام ہے محمدن، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ المحمد کہہ سکتے ہیں. المحمد کہہ سکتے ہیں. الحاذا، محمد پہلے سے ہی معرفہ ہے تو الف لام نہیں لگے گا. حاذا پہلے سے معرفہ ہے، الف لام نہیں لگے گا. نکرہ سے معرفہ بنائیں گے تو ہم الف لام لگائیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ اسم نکرہ کرسی ہے. اب کرسیوں کو، یہ کرسی ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے، کیا لگا دیں گے؟
الکرسی. تو قرآن میں لفظ کون سا ہے؟ آیت الکرسی کہا جاتا ہے نا، کہ آیت الکرسی، جس میں کرسی کا ذکر ہے. وسع، واسعہ، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واسعہ یسع. باب کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ پڑھ چکے ہیں. سامع یسمع، واسع یسع، سامع یسمع، واسع کرسیہ. اب صحیح ترجمہ کیجئے اس کا. واسع کرسیہ کا مطلب کیا ہے؟ کرسیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہو پڑھا تھا ابھی، ہو ہا ہما ہم یا ہما. کرسیہ، اس کی کرسی. پھر کہاں چلا جاتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کرسیہ، اس کی کرسی. کرسیہ کا آپ کی کرسی. کرسینا ہماری کرسی. کرسیہ اس کی کرسی. نکرہ سے معرفہ بنانے کا پتہ چلا. خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں؟ معرفہ سے نکرہ کیسے بناتے ہیں؟ ال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. ال لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ معرفہ. سوری، نکرہ سے معرفہ. ہاں ہم پڑھتے تھے معرفہ کی کس میں پڑھی تھی؟ اس میں نکرہ کی آ رہی تھی تو نکرہ میں معرفہ بنتا. اب دیکھیں میں بنا رہا ہوں لفظ ایک ہے صالحن. یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ صالحن. اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ فہم السؤال نصف الجواب. سوال کا سمجھنا نا نصف الجواب، بلکہ میں کہوں گا کہ کل الجواب. سوال کو سمجھ لے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو صالحن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ. اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ الصالح. اس کی تثنیہ بنائیے الصالحان، اور اس کی صالحان. اس کی کیا جمع آئے گی؟ صالحان کی صالحون. اور یہاں پر فرق کیا آ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نکرہ اور معرفہ کا فرق آ رہا ہے. ایک لفظ ہے آیاتن، اس کی جمع کیا ہے؟ آیاتن. یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر سالم. جمع مکسر سالم. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مدینہ میں. جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر. سالم بھی ہے؟ نہیں، یا وہ مکسر ہوگی یا وہ سالم ہوگی. اور اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ اس کی تثنیہ آیتن کی تثنیہ آیتانی. قلم، کتاب، کرسی، جوال، جدار، مسجد، کلنسوۃ، نظارۃ، کتف، صدر، مرفق، ید. بات واضح ہو رہی ہے؟ تثنیہ کا تو بہت پکا فارمولہ ہے. اب جمع میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے نا، وہ بھی آپ لوگوں کو آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تثنیہ ہم نے پڑھ لیا، معرف باللام پڑھ لیا. ضمیر یاد ہے جو پڑھے تھے؟ میں اشارہ کرتا ہوں، آپ بتا دیں گے، ابھی پتہ چل جائے گا. یہ ہو ہا والی بات اب نہیں ہوگی. ہو ہا ختم. ٹھیک ہے. یہ بیچ سے کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، چند ایک آوازیں ہیں. پھر شروع کرتا ہوں، شاید یاد آ جائے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما،
ہن، انت، انتما، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ تھے وہ پروناؤن جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ پروناؤن پڑھ چکے ہیں، اور واحد، تثنیہ، جمع بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ کہاں پر مشکل ہے آپ مجھ سے وہ پوچھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی سوال، 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 لفظ سوال ہے۔ ابھی کیا صاحب کہہ رہے تھے نا، سویلا، جی کوئی سوال؟ بیٹا آپ لوگ نہیں تھے پچھلی دفعہ، جو چیز سمجھ میں نہیں ہے پوچھ لیجیے آپ۔ کوئی ہے سوال؟ ورنہ پھر کلاس ورک دوں۔ فرقان صاحب کیا حال ہے؟ سمجھ آ گئی ساری چیزیں؟ اس میں ایک چیز ہماری رہ گئی تھی، کیا ہے یہ؟ الذی، اللذانی، الذین، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو الف ہے یہ کون سا ہے؟ الف لام، اللتی، اللتانی، ٹھیک ہے؟ آگے اللاتی، اللائی، الذی۔ یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کنجکشن۔ کنجکشن کیا ہوتا ہے؟ موصولہ کیا ہوتا ہے؟ اردو کے اندر بھی اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ آیا جس نے کل، کوئی سے بھی جملہ بنا دی اردو میں، جزاکم اللہ خیر۔ وہ آیا جس نے، وہ آیا جو کل، آج وہ آیا جو کل غیر حاضر تھا۔ آج وہ آیا جو کل غیر حاضر تھا۔ جاء الذی غاب بالامس، جاء الذی غاب بالامس۔ تو الذی کا استعمال کرتے ہیں جو دو جملوں کے بیچ میں بات آتی ہے۔ دو جملوں کو ملانے کے لیے جو بیچ میں لفظ آتا ہے اس کو کنجکشن یا اسم موصول کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور عربک میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ هو اللہ، هو الذی لا الہ الا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے، هو اللہ، هو الذی، ہوا وہ اللہ ہے جس کے سوا لا الہ الا، کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے۔ تو وہاں پہ الذی جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے پچھلی کے الفاظ کی، دونوں جملوں کو بیچ میں ملایا جا رہا ہے۔ من ذا الذی، اب یہاں پر آیت الکرسی میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ من ذا الذی یشفع، من کون ہے، ذا وہ کون ہے جو، الذی یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی شفاعت کرو، الا باذنہ مگر اذن ہی اس کی اجازت سے۔ الذی، الذی، اللذانی، الذین، الذین قرآن کریم میں 1080 ٹائمز تقریباً، یا بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے 133 73، تقریباً آلموسٹ 1080 دفعہ لفظ الذین قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے؟ الذین، اور اللتی مؤنث کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا سیم ہے، جو الذی کا مطلب ہے اللتی کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن کس کے لیے آتا ہے یہ؟ مؤنث کے لیے۔ اور اللتانی یہ دو مؤنث کے لیے ہے،
اور اللاتی اور اللائی یہ دونوں یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. یہ 10 دفعہ 4 دفعہ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. اس کا بھی استعمال ہوا ہے. ان کا استعمال قرآن میں نہیں ہے اور یہ 2-4 دفعہ آئے ہیں. زیادہ استعمال اس کا ہے، اس کا ہے اور اس کا ہے. اس کا مطلب سمجھے کہ وہ جس نے، ٹھیک ہے، جس کو، جس نے، جنہوں نے، تو جمع آ جائے گا. وہاں پر جمع کا مطلب ہوگا تثنیہ ہوگا، 2 کے لیے ہوگا، اور اگر سنگل ہے تو وہ واحد کے لیے استعمال ہوگا. ایک دفعہ پھر پڑھیے الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی. یاد ہو گیا یہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں اس کو ذرا ایک دفعہ. یاد ہو گیا؟ آپ پڑھیں بیٹا، پڑھیں گے؟ یہ والا کیا لکھا ہوا ہے لارڈلی؟ اللاتی، اللائی. جی بیٹا آپ پڑھیے. ٹھیک ہے، اللاتی، اللائی. بہت آسان ہے، یہ آپ کی بک میں چیزیں دی گئی ہیں. اللاتی، اللائی حمزہ کے ساتھ ہے. ایک میں تا کے ساتھ ہے اور ایک میں حمزہ کے ساتھ ہے. جی ایک دفعہ، مطلب یہ کہ استعمال ایک دفعہ ہوا ہے، یہ آیا ہوگا. ہم نے ترجمہ سٹارٹ کیا تھا. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اردو کے کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں آج؟ آئے ہیں مستقیم صاحب؟ جی شعر کی کون وضاحت کرے گا؟ کیا ہے مفہوم اس شعر کا؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ کون سے 4 عناصر ہیں؟ ہیں تو زبردست ہیں کیا؟ جی قہاری کیا مطلب ہے اس کا؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. جی کوئی شعر کی وضاحت کرے گا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال اس کے اندر؟ یہ تو عربی نہیں ہے، یہ تو اردو ہے. کتاب کا مطالعہ کیا آپ لوگوں نے؟ شمس نوید عثمانی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں، جس نے پڑھی پتہ چل جائے گا. کتاب شمس نوید عثمانی، کتاب کا نام ہے کیا ہم مسلمان ہیں؟ کسی نے مطالعہ کیا اس کا؟ بہت عرصہ ہو گیا. جی کسی نے پڑھا اس کو؟ اس کتاب کے آپ 6-8 صفحے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اندر ہی اندر یہ بولیں گے سوری آئی ایم ناٹ مسلم، سوری. اس کے بعد یہ کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. اور آخر پھر سوالیہ شان کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ آخری اس چیپٹر کے پیج میں نا 3-4 دفعہ اس جملے کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ، اور انسان اپنے آپ کو اندر سے جواب دیتا ہے او سوری آئی ایم ناٹ مسلم، میرا عمل جو ہے وہ تو نہیں ہے مسلمان والا.
تو شمس نوید عثمانی کی بک ہے، اگر موقع ملے تو کبھی اس کو پڑھیے گا، لیکن پڑھیے گا تنہائی میں بیٹھ کے، آج کل تو ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس کتابوں کو پڑھنے کے لیے۔ شمس نوید عثمانی، کیا ہم مسلمان ہیں، اس نام سے ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور حقیقت جانیں تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ اگر میں تھوڑی سی یہ اسائنمنٹ دے دوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے آئیے گا، اگلی کلاس میں ڈسکس کریں، تو کیسا رہے گا؟ یہ ٹھیک رہے گا ڈاکٹر صاحب نا؟ تو یہ شعر اگر چھوڑ دیں تو کچھ لوگ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، اس کو بات کریں گے۔ ایک تو ڈاکٹر احتشام صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور سر، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ کام کیجئے، میں بھول جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب ذرا اٹینڈنس چلا دیں ذرا۔ جو فرسٹ لیول میں جو لوگ ہیں وہ یہ کریں کہ اپنا نام اگر انگلش میں لکھیں تو پلیز کیپٹل میں لکھیں، اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، انگلش میں کیپٹل میں لکھیں اپنا نام، اور اس کے آگے اگر ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں تو وہ لکھ دیں، اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ لکھ دیں، ہاؤس وائف ہے جو بھی ہے، یہ لکھنے کے بعد آگے واٹس ایپ نمبر اپنا لکھ دیں۔ تو پلیز آپ شہزاد باجی ذرا اٹینڈنس چلا دیجیے یہاں سے۔ بیٹا ملائکہ آپ دیکھ لیں اٹینڈنس، ذرا فرسٹ لیول کے لوگوں کی ذرا اٹینڈنس سب کی ہو جائے، ان کے نام اور ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی آ جائیں گے ذرا۔ تو کلاس چلتی ہے ہماری، کنٹینیو رہے گی، اور جب تک یہ اٹینڈنس بھی ہو جائے گی۔ یہ شعر جو ہے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کے ساتھ، آپ ادھر سے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہوں گے، اور سر آپ کا نام بھول گئے؟ وقاص بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ دو اس شعر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، آپ بھی کریں گے ڈسکس، میں ٹائم دے رہا ہوں، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، کون کون کرے گا ڈسکس، اس میں دوبارہ سے لکھیے گا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کی آپ لوگوں نے، اچھی بات ہے۔ تو کوئی 2 افراد اگر ہو جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا ایمینیشن اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو علامہ اقبال کے اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا شعر جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ اس پہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے جو نماز کا ترجمہ سٹارٹ کیا تھا، کہاں تک پہنچے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک و تعالی ولا الہ۔ اس کے بعد ہم نے تعوذ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ یہاں تک ترجمہ یاد ہے؟ سبحانک اللہم، ترجمہ کیجئے۔ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی، اور بلند و بالا، جدو کا آپ کی بزرگی، ولا الہ غیرک، معبود نہیں۔ آگے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ کون سا سیگا ہے؟ واحد متکلم، سیگا کون سا ہے؟ کیا مطلب ہوگا؟ اعوذ فرسٹ پرسن سنگولر، میں پناہ میں آتا ہوں۔ گیسٹ ہیں آج کے گیسٹ ہیں بس جی۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، شیطان، شیطان کون ہے، کیسا ہے؟ الرجیم، الشیطان الرجیم، مرکب کون سا ہے؟ مرکب جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ بتا دیں ذرا۔ مرکب اضافی، مرکب جاری۔ الشیطان الرجیم، موصوف صفت، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اس پہ الف لام، اس پہ الف لام، موصوف صفت کا ایک جیسا اعراب ہوتا ہے۔ شیطان کی صفت ہے، کیسی ہے؟
الرجیم ہے وہ، مردود ہے وہ، دھتکارا ہوا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، ذلیل ہے وہ۔ پھر ترجمہ کیجئے۔ اگر آپ صدق دل سے اور سچی نیت کے ساتھ پناہ مانگیں، پناہ دیتا ہے وہ، اور ایسے آپ کو اپنی رحمت میں سمو لیتے ہیں وہ، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو دجاجہ کو، مرغی کو، سر آپ اس کے نیچے انڈے اگر ہے نا 5 10 15 20 25 21 بھی انڈے دے دیں، رکھ دیں، اور 21 اس کے بچے ہوں، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ زیادہ ہیں میں ان کی حفاظت کیسے کروں گی۔ آپ اس کے سامنے سے تھوڑا سا قریب جائیں، ایک چوزا اٹھا کے دیکھیں، اپنی ذمہ داری پہ زخمی حالت میں واپس آئیں گے آپ۔ ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے نا، اور کیسے خونخوار نظروں سے وہ دفاع کرتی ہے، اور سب کو اپنے پروں کے نیچے، اور جہاں جہاں جا رہی ہوتی ہے آواز لگا رہی ہوتی ہے، اور پیچھے پیچھے اس کے بچے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ مالوہا اس کو بھی بولتے ہیں کہ وہ پناہ دے رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو۔ تو جب ہم الہ اس کو بولتے ہیں اور اس سے جب پناہ میں آتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، تو وہ واقعی انسان کو پناہ دے دیتا ہے، شیطان سے بچا لیتا ہے، اور ایسے اپنی رحمت میں سمو لیتا ہے کہ اب آپ کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، بشرطے کہ اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی روحانی کیفیت سے ہم اللہ سے آئیں اس طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ بات ہماری ہو چکی تھی، یاد ہے، بسم اللہ کی روحانی کیفیت کے حوالے سے۔ اس کی بعد سورہ فاتحہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، الحمدللہ، کیا مطلب ہے؟ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، اسلام کی وجہ سے یہاں رب کے نیچے بھی زیر ہے، اور عالم کس کی جمع ہے؟ عالم کی واحد کیا ہے؟ عالم، اور تثنیہ کیا ہے کہ اس کی؟ عالمانی۔ عالمان کا مطلب کیا ہے؟ 2 عالم، اور عالمین، اور اس کی جمع ایک اور ہوتی ہے عالمون، عالمون اور عالمین۔ تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عالمون کا حالت رفیع ہوگی، وہ آگے ہم پڑھیں گے اعراب کی کیفیت میں، وہ رفیع حالت ہوگی، لیکن یہاں پہ حالت نصب و جر کے اندر ہے۔ عالمین کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں۔ اچھا، کہیں ترجمہ اس کا بعض لوگ کرتے ہیں دونوں جہانوں کا رب ہے، اس کا ترجمہ صحیح ہے 2 جہان والا، کیونکہ عالمین جمع ہے۔ اگر ہوتا عالمینی، نون کی نیچے زیر ہوتا تو تثنیہ ہوتا، تو زیر نہیں ہے، یہ زبر ہے، اور زبر ہوتی ہے تو جمع کے لیے ہوتی ہے، تمام جہانوں کے رب ہے۔ اللہ کے لیے تعریف کیوں ہے؟ سوال، تعریف کے لائق ہے، کیوں لائق؟ کیوں؟ ریزن تو ہوگی نا کوئی۔ تعریف اس لیے کہ وہ رب ہے، تعریف اس کے لیے اس لیے ہے کہ وہ ربوبیت کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں؟ انسانوں کی، جانوروں کی، عالمین کی۔ عالم کتنے ہیں؟ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، عالم جو ہیں وہ 40,000، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ جہان کو۔ اور جہان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسانوں کا عالم، جانوروں کا، جنوں کا، پرندوں کا۔ پرندوں کی اقسام دیکھیں، کتنے ہی ایسے پرندے جو ہم نے ریئل میں نہیں دیکھے، تو نیشنل جغرافی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آبی جانوروں میں دیکھیں کتنی طرح کے آبی جانور ہیں، اور ہم تو میرا خیال ہے بہت سارے تو ویسے ہی ہیں جو صرف ہم نیشنل جغرافی کے علاوہ دیکھ ہی نہیں پاتے، ہمارے وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فرمایا کہ آپ رزق کیسے دیتے ہیں؟
بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ قرآن کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، یا رب مجھے بتائیے، دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اولم تؤمن، کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، یا ربی ایمان تو ہے، ولکن یطمئن قلبی، بس میرا دل جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، ایمان میرا ہے، میں یہ بات نہیں کرتا یار آپ۔ تو 4 پرندے لے لو، فسرہن، ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ مانوس کرنے کا مطلب آپ کی آواز لگائیں اور واپس چلتے ہوئے آ جائیں۔ مانوس کرنے کے بعد آپ کرو کہ ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت جو ہے مختلف جگہوں میں بکھیر دو، اور پھر وہ جو مانوس کرنے آپ آواز لگاتے تھے، جیسے مرغی کی آواز لگاتے ہیں، آ آ آ، مرغی آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی جو آواز تھی وہی آواز لگائیں۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ آپس آئیں گے، یا دن کے سایہ، آپس چلتے ہوئے آئیں گے، اپنے پنجوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے تاکہ پتہ نہ چلے آپ کو۔ یہ بات تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ یا رب آپ رزق کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اس کو پتھر پہ مارو۔ لاٹھی پتھر پہ ماری، پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس کا تنکا تھا۔ الفاظ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، من یرانی، جو مجھے یہاں بھی دیکھتی ہے، ویعلم مکانی، میرا مکان، میری جگہ بھی پہچانتا ہے وہ اللہ، ویرزقنی ولا ینسانی، مجھے وہ رزق دیتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں وہ۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرے، اللہ صحت دے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اسی آیت کی روشنی میں، اور فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو دریائے نیل پہ بیٹھ کے کپڑے دھو رہے تھے، اللہ والے بزرگ کپڑے دھو رہے تھے۔ اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک کچھوا دریائے نیل سے نکلتا ہے اور کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے بچھو آتا ہے اور وہ کچھوے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور سوار ہونے کے بعد کچھوا دریا کے دوسرے چل پڑتا ہے۔ کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے کپڑے وہیں چھوڑ دیے، میں نے کہا آج دیکھوں آج یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا آگے، جیسے میں نے بھی دوسرے کنارے پہنچا تو سوار وہیں رک گیا، سواری اتری، کچھوا اترا، اور آگے گھنے سایہ درخت تھے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے کچھوا، اور اس کے نیچے ایک نوجوان لڑکا سو رہا ہے، بچھو اس طرف جا رہا ہے، ایک سانپ ہے جو لڑکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بچھو اور سانپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، بچھو سانپ کو مار دیتا ہے اور واپس پھر اپنی سواری پہ بیٹھ کے دریا کے دوسری طرف جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا تو بے زبان میرے زبان سے کچھ اشعار نکلے، یا ناعم والجلیل یحفظک، اے سونے والے، رب جلیل آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا میری شعر سن کے اور پوچھا، میں نے سارا منظر اس کو بتایا۔ کون ہے وہ رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ صرف رزق دینے والا، صرف کھلانے والا، انتظام کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ہمارے کیا کیا ہمیں چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے وہ رب حفاظت کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اس کے لیے تعریف ہے۔ اور تعریف ایسی ہے کہ انسان بستر پہ بھی ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، آپ جا کے اس سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا حال ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ۔ میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب حمد کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر 3 الفاظ آتے ہیں، ایک حمد ہے، ایک شکر ہے، اور ایک ہے مدح ہے۔ 3 الفاظ۔ حمد جو ہے طوعاً و کرہاً، ہر حالت میں اللہ کی ہے اور کرنی ہے۔ شکر ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی روشنی میں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کھڑے تھے، کسی نے آپ کو لفٹ دے دی، آپ کو آگے چھوڑ دیا، آپ نے بولا شکریہ، تھینک یو، کوئی بھی لفظ بول دیا، تو کسی کے بدلے میں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر اللہ کا واجب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ایسی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو گننا شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اور پھر ہے کہ مدح،
مدح ہم کرتے ہیں، مدحت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمارا مسئلہ اس آیت کی روشنی میں سوال ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ نظر لگتی ہے؟ نظر لگتی ہے نا جی؟ مسجد گیٹ کے باہر بچے کو کھڑے ہوتے جو بھی نماز میں شو کرتا جائے، حکوال ہے قاری صاحب سے، نظر ہٹ جائے گی، لیکن نظر لگتی ہے، العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ پھر سوال، نظر کیوں لگتی ہے؟ اگر یہ فارمولہ آپ کے پاس آ جائے تو پریشانی سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ نظر لگتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ اس کا اگر جواب مل جائے تو پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اگلی کلاس کی تو مارکیٹنگ کرنی ہے نا، آج بتا دو بولیں گے جواب تو اس کا مل گیا، اگلی کلاس میں سے بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ للہ لام کی وجہ سے، باؤ تاؤ کافو لام واؤ ممدو مدخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ، وہ جو حروف ہیں حروف جارہ، اس میں سے لام بھی ہے، اس لام کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر ہے، رب کے نیچے زیر ہے، اور آگے بھی حالت جری آ رہی ہے، عالمین بھی۔ تو باقی انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں جواب اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور نظر کے حوالے سے کیوں لگتی ہے، تو نظر کیسے اتارنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، حاضری ہوگی سب کی، لیول 2 کے کانٹیکٹ نمبر سب کی آ گئی سر؟ ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کر لیجیے ادھر سے حاضری کا۔ ایکچولی یہ جو ہماری قرآن کلاس ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے کلاس ہم رکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ اصل تو ہمیں عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور دیکھیں اس دنیا میں ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، یہی ہے نا؟ تو کامیاب، اصل کامیابی جو قرآن کی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب کیسے ہوتا ہے انسان؟ سکسیسفل کیسے بنتا ہے کوئی انسان؟ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں معلومات چاہیے یا نہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ملے، آپ کو سیکھنے کو ملے کہ ہم اپنی اس سمت کی طرف چل پڑیں جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، تو کامیابی کے جو راز ہیں، جو کامیابی کی پلرز ہیں، جو ستون ہیں، اس کے حوالے سے انتظامیہ نے سوچا ہے کہ ایک پروگرام کیا جائے اس کلاس کے اندر ہی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن ہونا تو چاہیے، لیکن ایسے تو نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ چاہیں گے۔ میں ایک رائے دے رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے ساتھ کم از کم ہر فرد سوچے کہ میں 2 افراد کو لے کر آؤں گا، فیملی کے علاوہ۔ فیملی کو تو لے کے آنا ہی آنا ہے، فیملی کو تو لے کے آنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے بھائی اکیلے آتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر آئیں، جو بہنیں اکیلی آتی ہیں وہ اپنی فیملیز کو لے کر آئیں۔ یہ فیملی پروگرام ہے، یہ ہماری کلاس بھی اسی والے سے ہے۔ آپ اندازہ کیجیے جو اچھی چیزیں یہاں سے ملیں گے، اگر دونوں سنیں گے تو گھر کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ایک سنیں گا دوسری بیان کرے گا تو وہ اس چیز کا شاید اتنا بینیفٹ نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ ہم وہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں 14 اگست کو، 14 اگست سنڈے کا دن ہوگا۔ ابھی ٹائم ہے، بیچ میں کلاس ہماری ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کو ابھی سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپک ہے پلرز آف سکسیس۔ پلرز آف سکسیس ٹاپک ہے، ابھی سے آپ اس کی پلان کریں، اپنے دوست کو، اپنی فیملیز کو، کوئی مصروفیت اگر آ رہی ہو تو اس کو سمیٹتے ہوئے، اگر 8:45 کا ہمارا ٹائم ہوگا تو آپ کی کوشش ہے کہ 8:45 تک آپ پہنچیں۔ 9 بجے کا ٹائم ہے تو 8:45 بجے تشریف لائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بھی سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ اس پہ کوئی پوسٹ بنا کے بھی ہم گروپ میں شیئر کریں گے، آپ لوگوں کو بھیجیں گے تاکہ اس کے ذریعے، لیکن پوسٹوں سے نئے افراد نہیں آتے، وہ کس طرح آئیں گے؟ تعلقات سے آتے ہیں، ہمارا کتنا ان سے ریلیشن ہے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من دل علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کو کسی اچھے کام کی طرف
رہنمائی کی بتایا وہ ایسے ہی جیسے خود نیکی کرنے والا، اس کو بھی اجر ملے گا، لانے والے کو بھی اور جو آ رہا اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اب سب کے لیے بیماروں کو تندرستی شفا عطا فرمائے، اور جو بھائی بہن دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، یہ ادھر آئیے۔ اس بچے کو آپ پہچانتے ہیں؟ یہ سعید نام ہے ان کا، 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ آپ کی جتنی بھی کلاس کی ویڈیو بنتی ہے تجوید یا گرامر کے حوالے سے، یہ اس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اسٹینڈ لے کر آئے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کو چینل پہ ڈالتے ہیں۔ کس نام سے ہے چینل؟ قرآن فہمی کورس حیدرآباد۔ آپ لوگوں تک پہنچتا بھی ہے، تو بتا رہے تھے کہ آپ لوگ سب اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے بھی فارورڈ کریں، لوگوں کو بتائیں بھی صحیح، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، جس کا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی اٹینڈنس ذرا دے کے جائیے گا باجی، جس کے پاس بھی ہے اٹینڈنس اپنی دے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔